اس نبی کے تعالیٰ کی محبت کو ثابت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں انسان کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، یہاں تک کہ جو مخلوقات مکلف نہیں ہیں، یعنی قیامت کے دن ان سے اس کی عمل کی باز پرس نہیں کی جائے گی، جیسے حیوانات ہیں، پرندے ہیں، لیکن ان کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ان کی فطرت میں طبیعت کا رکھا ہے کہ جو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ جیسے ایک جانور مادہ ہے، ماں ہے، اس کے دل میں بھی اپنے بچوں کی محبت ڈالی ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے، ان کو پال سکے۔ اور چونکہ انسان مکلف ہے، انسان سے قیامت کے دن اس کی عمل کی باز پرس کی جائے گی۔ اللہ نے صرف انسان کی فطرت میں ہدایت بطیرت نہیں کی، بلکہ اس سے ایک مرحلہ آگے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی، پھر عملی کردار کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ اگر انسان مکتوب شکل میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی صحیفہ دیکھنا چاہے، کوئی کتاب دیکھنا چاہے، وہ بھی اس کے پاس موجود ہو۔ اور اگر انسان عملی طور پہ کسی کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہے تو وہ کردار بھی موجود ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی بھی حجت عطا کی اور انبیاء قرآن جیسی بھی حجت عطا کی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان خدا کا تقرب حاصل کرے، اس انسان کو کمال تک پہنچایا جائے کہ کمال کبھی بھی ختم نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ دن بنائے کہ جس میں انسان خاص طور پہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، کچھ مہینے بنائے جس میں اللہ کے خاص قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، من صام شہری کنت شفیعا لہ یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جس نے میرے مہینے میں ایک بھی روزہ رکھا، رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن میں نے اس کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کے ایک جملہ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں تو میری مدد کرو۔ اب یہ کہ تم مدد کیسے کرو، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھ کر اور عبادت کر کے اپنے نبی کی نصرت کرو۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام کے سامنے ان کے اصحاب بیٹھے تھے، ان کے شاگردان بیٹھے تھے، واپس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ماہ شعبان المعظم کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، انہیں سمیٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ ہے، فرزند رسول خدا، ہم اس مہینے میں کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے دو چیزوں کی تاکید فرمائی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور دوسرا صدقہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ادا کرو۔ اور اس لیے جو اس مہینے کے کچھ مستحبات ہیں کہ اس مہینے کو کیسے گزارا جائے، یعنی ایک تو روزے کی فضیلت ہے، اگر ایک روزہ رکھیں رسول نے کہا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر دوسری حدیث میں کہا کہ اگر تم اس مہینے کے آخری 3 دن کو، شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھو اور اسے ماہ رمضان سے متصل کر دو، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا جو ثواب دیا جائے گا۔ کہ پہلے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، دوسرا اس مہینے میں پھر استغفار کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کم از کم دن میں 70 دفعہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ کہیں کوئی بھی استغفار کا۔ لیکن جیسے پہلے میں یہ ریمائنڈر کر چکا ہوں کہ اس کی 6 شرائط ہوتی ہے استغفار کے لیے۔ اگر کوئی بھی انسان 70 دفعہ استغفار کرے اس مہینے میں، تو معصوم فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کی بارگاہ میں 70,000 دفعہ استغفار کیا۔ اور پھر جو تیسرا عمل کا صدقہ دو، اس حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آدھا کھجور، آدھا خرما
تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکتے ہو، وہ صدقہ دو۔ کہ بس اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں تھوڑا سا دوں گا تو کیا یہ بھی میرا صدقہ قبول ہوگا، یا شاید انسان شرمندگی محسوس کرے۔ معصوم نے فرمایا نہیں، اگر تم آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتے ہو، وہ صدقہ بھی قیامت کے دن تمہارے احد کے پہاڑ کے برابر شمار کیا جائے۔ اور پھر معصوم نے ایک تعبیر استعمال کی صدقے کے لیے روایت میں کہ اس مہینے میں صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ دیا جائے اور پھر آپ اسے پالتے رہیں۔ ایک دن وہ عظیم الجثہ تندرست توانا اونٹ اندازہ اونٹ بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اس مہینے میں تمہارا صدقہ دینا بھی ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا اس مہینے میں صدقے دو گے اور قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ بہت زیادہ تمہارے لیے صدقہ شمار کیا جا رہا ہے۔ لہذا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی رحمت برکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو، ہمارے والدین اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان کی بلند کے درجات کے لیے برابر سلام۔ اور پھر مہینے کے اندر جو مختلف مناسبات ہیں ان میں سے مناسبت آج کے دن کے حوالے سے ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو روایت جیسے ہی منبیہ سے کہ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت اللہ نے ملائکہ کو کیا وحی نازل کی ہے۔ یہ کتاب شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھی ہے، اور اسی طرح علامہ مجلسی نے کتاب حال النوار میں بھی روایت لکھی ہے۔ عام طور پہ امام علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوتا ہے دین شمال میں ایک فرشتہ فطرس کا تذکرہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ روایت ایک اور فرشتے کے بارے میں ہے جس کا نام دردائیل ہے، کہ اس فرشتے کے بارے میں یہ روایت ہے۔ اور روایت بیان کرتے ہیں صحابی رسول ابن عباس، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول خدا سے یہ اپنے کاموں کو سنا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا يُقَالُ لَهُ دَرْدَائِيل، کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام دردائیل ہے۔ اس فرشتے کا کمال کیا ہے؟ کان لہ 16,000 جناح، اس کے 16,000 اللہ نے اسے پر عطا کیے، یعنی فرشتوں کو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اسے 16,000 پر عطا کیے ہیں۔ وَبَيْنَ الْجَنَاحِ إِلَى الْجَنَاحِ بین المشرق والمغرب، کہتے ہیں ایک پر اور دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کھولنا چاہے اپنے پروں کو تو اللہ نے اسے کمال عطا کیا ہے کہ وہ ایک پر کھول کر مشرق سے مغرب کا سفر طے کر سکتا ہے۔ کیونکہ فجعل جعبا یدخل فی نفسہ، رسول خدا فرماتے ہیں ایک دن وہ فرشتہ خود سے ایک بات کرتا ہے، اپنے آپ سے ایک جملہ کرتا ہے، افوق ربنا جل جلالہ شیء، کہ کیا میرے رب کے اوپر بھی کچھ ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یعنی کہ ساری کائنات اس نے دیکھی مشرق سے مغرب تک، سوچتا ہے افوق ربنا شیء، کیا میرے رب کے اوپر بھی کوئی شے ہے؟ اب ادھر اس نے سوچا وہ اللہ جو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی آشنا ہے، کہتے فعلم اللہ تبارک و تعالی ما قال، جو اس نے اپنے دل سے بات کی اللہ کو معلوم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ روایت کے مطابق فزادہ اجنحۃ مثلھا، اللہ نے 16,000 پر اسے اور دے دی۔ 16,000 میں ہے جب اس نے یہ جملہ سوچا کہ اگر رب کے اوپر بھی کوئی شے ہے، اب اللہ نے اسے اپنی مزید قدرت دکھانے کے لیے حدیث کے مطابق اس کو اور 16,000 پر ادا کر دی گئی۔ ثم اوحی اللہ الیہ امر، جب اللہ نے اسے 32,000 پر دے دی گئی، اب اللہ نے اس فرشتے سے کہا میں تمہیں کہتا ہوں اب تم پرواز کرو۔ کیا تمہارے پاس 32,000 پر ہے؟ تم یہ جاننا چاہتے ہو تمہارے رب کے اوپر بھی کوئی شے ہے؟ تو ایسے کرو تم اب پرواز کرو اور دیکھو کیا تمہارے رب کے اوپر بھی چیز ہو سکتی ہے۔
فَقَالَ مِقْدَارَ 50 يَوْمًا، پھر وہ فرشتہ 32,000 پروں کے ساتھ 50 سال تک اڑتا رہا. 50 سال تک مسلسل پرواز کرتا رہا. کہتے ہیں کہ 50 سال مسلسل پرواز کرتا رہا. فَلَمْ يَنَلْ رَأْسُهُ قَائِمَةً مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو ابھی وہ عرش کے ایک ستون تک بھی نہیں پہنچ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک ستون تک بھی نہیں پہنچ سکا کہ یہ جس کا ایک بار کھولتا ہے تو مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. ایسے 32,000 پر اللہ نے اسے عطا کر دیے، لیکن وہ مسلسل 50 سال عمروں کے ساتھ پرواز کرتا رہا، لیکن ابھی عرش کے ایک ستون تک بھی نہیں پہنچ سکا. کہتے پھر اس کے بعد فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ أَتَعَبَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امتحان میں مبتلا کر دیا اور اللہ نے اسے کہی ایوہ اللہ عید الى مکانک، اپنے پہلی والی جگہ پر واپس لوٹ جا. فَأَنَا عَظِيمٌ فَوْقَ كُلِّ عَظِيمٍ، ہر عظمتوں والے مخلوق سے میں عظیم تھا کہ تو میری عظمت پر نہیں پہنچ سکتا. تیرے ذہن میں جس مخلوق کی بھی عظمت ہے میں اس سے بھی عظیم تھا. پھر اللہ نے کہا وَلَيْسَ فَوْقِي شَيْءٌ، میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے جو مجھ سے بلند و برتر ہو سکے. وَلَا أُوصَفْ بِمَكَانٍ، اور کسی مکان سے میری توصیف نہیں ہو سکتی، کسی جگہ کے اندر تو مجھے محدود نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ہے. اب جو اس سے بلندی پہ چلا جائے گا وہ اللہ سے اوپر ہو جائے گا کہ کسی مکان سے میری توصیف نہیں ہو سکتی. فَصَوَّبَهُ اللَّهُ أَجْنِحَتَهُ وَمَقَامَهُ مِنْ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. اب یہ جو اس کے دل میں ترک اولا ہوا کہ کیا میرے رب کے اوپر بھی کچھ ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اب اللہ نے اس سے اس کے پر چھین لی، اس کے پر سر کر لیے. وہ مقام مِنْ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اور جو فرشتوں کے درمیان اس کے مقام و مرتبہ تھا وہ اللہ نے ختم کر دیا. فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ بْنُ، جب مولا حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَشِيَّةُ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، مولا حسین شب جمعہ دنیا میں تشریف لا رہے تھے. أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ خَالِدِ النِّيرَانِ، ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کام ہے کہ ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت باقی ہے، وہ اس سے ہمیں ملی ہے. اب جو مولا حسین دنیا میں ہے 3 شعبان سید الانبیاء کی حدیث کے مطابق اللہ نے کس انداز میں بسم ملکوت کو اس موجود کے مقام و مرتبہ کو سمجھایا. اب روایت حدیث کے مطابق اوحی اللہ الی خالد النیرانی، پہلا کام اللہ نے جو جہنم کا دروازہ تھا اس کو وہی کیا کہ الاحمد النیران علی اہلہا کرامتا لمولود ولد محمد فی دار الدنیا، ایسے کرو آج تم جہنم کی آگ بجھا دو اس لیے کہ محمد کے گھر حسین آ. یعنی جب سے اللہ نے جہنم کو بتایا ہے حدیث کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ نے جو جہنم کو دروازہ تھا اسے وحی کی کہ چونکہ آج سید الانبیاء کے گھر بیٹا دنیا میں آیا ہے لہذا آج جہنم کی آگ کو بجھا دو حسین کی عزت و کرامت کی وجہ سے. حدیث کے لفظ کرامت لمولود، یعنی اس مولود کی عزت و تکریم ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون سا عظیم الشان دنیا میں تشریف لایا ہے. پھر اللہ نے ثم اوحی اللہ الی خازن الجنان، اب اللہ نے جو رضوان جنت ہے جو جنت میں معین فرشتے ہیں اب ان کو وحی کی. اللہ نے وحی کیا کی ان زخرف الجنان لطیبھا. آپ جانتے ہیں کہ جنت سن کے آپ کے ذہن میں کیا یعنی ہر طرف سے آراستہ ہی آراستہ ہے. اب جو پہلے ہی جنت ہے جب 3 شعبان آئے تو مولا حسین علیہ السلام کے دنیا میں آنے پہ اللہ نے رضوان جنت کو وحی کی ان زخرف الجنان، میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج جنت کو اور سجا جو پہلے ہی جنت ہے اس جنت کو اور آراستہ کر دو اور سجا دو. وَطَيِّبْهَا
اور اس سے اور خوشبو سے ہوتے آج اس کو اور جنت کو سجا دو اور اسے اور خوشبو سے معطر کر دو. کیوں؟ کرامتاً لمولود ولد لمحمد. اس لیے آج محمد کے گھر میں حسین آیا ہے، اس کی عزت و تقریب. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر جو حسین آئے ہیں ان کی عزت و تقریب کے لیے آج ہم جنت کو اور آراستہ کر دیں. پھر اللہ نے وَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى حُورِ الْعَيْنِ أَنْ تَزَيَّنَ وَتَزَوَّجْنَ كَرَامَةً لِمَوْلُودِ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ. پھر اللہ نے حوران عین کو وہی فرمائی. اللہ نے فرمایا اے حوران جنت آج خود کو اور آراستہ کرو اور جاؤ تو حسین کی زیارت کے لیے، اس لیے ہم حسین کو تقریب دینا چاہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے بعد پھر فرشتوں کو وہی وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ کہ دین شاہد اور حسین آئے ہیں. اب اللہ نے فرشتوں کو وہی کیا وہی کہ انقل صفوفا صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ. سارے ملائکہ صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ بالتسبیح سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، والتحمید اور سب کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اگر آپ بھی دوہرا رہے تو پوری ملائکہ کی سنت ہو جائے گی. یعنی اللہ نے کہا تھا آپ فرشتوں کو صرف آراستہ کھڑے ہو جاؤ اور حسین دنیا میں آیا ہے لہذا صفے میں کھڑے ہو کے کتابوں میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، والتحمید اور کہو الحمدللہ الحمدللہ، والتمجید اور کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، والتکبیر اور سارے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. کرامتاً لمولود ولد لمحمد. اس لیے آج محمد کے گھر حسین جیسا بیٹا پھر آگے حدیث کے مطابق اللہ نے جبرائیل دوسرے کے دو ملائکہ ہے انہیں کہی کہا جبرائیل آپ تم نے کیا کرنا ہے؟ ام احمد الى نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی الف قبیل. اب تم جاؤ سرکار سید الانبیاء کے پاس اور اکیلا نہیں جانا، 1000 قبیل فرشتوں کے ساتھ لے کے جانا، 1000 گروہ فرشتوں کا ساتھ لے کے جانا ہے. اور پھر نبی حدیث میں کہتے ہیں ہمارا قبیل، یہ قبیل کیا ہے؟ الف من الملائکۃ. ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتہ ہوتا ہے. الف یعنی 1000 کو 1000 سے ضرب دو، آپ کا میتھ مجھ سے بہتر ہوگا، 1000 کو 1000 سے ضرب دیں گے 10 لاکھ آ جائے گا کہ 1000 قبیل فرشتوں کے لیے جاؤ اور ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتہ ہے اور اس کو لے کے سید الانبیاء کے دروازے پہ جاؤ. مگر کیسے؟ علی خیول بلد مسرجہ وملجمہ علیہ تمام الدر والیاقوت. ایسے گھوڑے پہ سوار ہو جو نورانی گھوڑے ہیں اور ان پر جو زین سجائی گئی ہے وہ مورتیوں اور یاقوت کی بنی ہوئی سجائی گئی ہے. جب انسان کسی بڑے بندے کے دروازے پہ جاتا ہے تو انسان پروٹوکول سے جاتا ہے. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بس میں ملکوت کو کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کہ جیسے تم کھڑے ہو اسی طرح فوراً چلے جاؤ. نہیں، آج تمہارے لیے میں نورانی سواریاں بھیجوں گا جن کو یاقوت اور موتیوں سے میں آراستہ کروں گا. وَمَعَهَا مَلَائِکَةٌ يُقَالُ لَهُمُ الرُّوحَانِيُّونَ. اور کہا جبرائیل تم نے فرشتوں کو کون سے لے کے جانے ہیں؟ ہر فرشتہ نہیں. آپ جانتے ہیں نبیوں میں بھی سارے نبی برابر نہیں، رسولوں میں سارے رسول برابر نہیں، اسی طرح ملائکہ میں بھی سارے ملائکہ برابر نہیں. کہا جبرائیل آج تم نے ان ملائکہ کو لے کے جانا ہے جنہیں سب ملائکہ میں روحانیون کہا جاتا ہے. یعنی وہ سب سے زیادہ روحانی طور پہ بلند ہے، برتر ہے، کوئی روحانی طور پہ ان کی برابری عبادت میں نہیں کر سکتا. ان ملائکہ کو لے کے جانا ہے. تو اس لیے سید الانبیاء کے گھر حسین آئے. بِأَيْدِيهِمْ
صفات من نور اور ہاتھوں میں نور کے تشت اٹھائے ہوئے ہوں الحد محمد بمولود اور اس لیے کہ سرکار محمد کو حسین کی مبارکباد آپ نے دی وَأَخْبِرْهُ يَا جِبْرَائِيل بِأَنَّ قَدْ سَمَّيْتُهُ الْحُسَيْنَ اور جبرائیل جب تم نے یہ فرشتوں کو لے کے جانا ہے تو وہاں جا کے بھی میرے نبی کو بتا دینا میں نے اس بچے کا نام حسین رکھ دیا قد سميته الحسين میں نے اس بچے کا نام حسین رکھ دیا ہے وَهَلِّلُوا وَعَزِّبْهُ جاؤ حسین کو بھی مبارکباد دو جاؤ حسین کی بھی عزت و تکریم زمین پہ جا کے کرو وَقُلْ لَهُ يَا محمد اس کے بعد جب جبرائیل کی شروع کرتا ہے سید الانبیاء کے پاس آ کے جو انہوں نے جملہ کہا اس سے پہلے جب جبرائیل زمین پہ اترتا ہے کہتے ہیں فَبَيْنَمَا جبرائیل يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا ایک مرہ بالدعی فقال جبرائیل جب فرشتہ کے ساتھ جبرائیل زمین پہ آ رہا تھا آسمان سے تو وہاں سے گزرا جہاں دردائیل تھا تو دردائیل نے ایک جملہ کہا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام کو یا جبرائیل ما هذه الليلة في السماء هل قامت القیامت على اہل الدنيا جبرائیل آج کیا ہوا ہے آسمان والوں کو کیا کوئی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی یعنی آج تک میری منظر نہیں دیکھا کہ اتنے ملائکہ زمین پہ نازل ہو رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ روحانیت کی ان کی سفر ہمارے ساتھ جا رہی ہے کیا آج کوئی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی ہے قال اللہ جبرائیل نے کہا نہیں ولكن قولي لمولود لمحمد في دار الدنيا وقد بعثني اليه واهله به کہا نہیں قیامت نہیں برپا ہوئی آج محمد مصطفیٰ کے گھر حسین آئے ہیں اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا قال الملك يا جبريل بالذي خلقني وخلقك جبرائیل کے جو ذات کا واسطہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے تو جو ذات کا واسطہ ہے اذا حضرت الى محمد فقره علیہ السلام جب تم سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ گا تو میری طرف سے بھی سلام کہنا وقول له اور انہیں کہنا ہے بحق هذا المولود عليك الا ما سألت ربك ان يرضى عني ويرد على اجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة کہا جب تم زمین پہ سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ انہیں میرا سلام کہنا ہے اور انہیں کہنا ہے آج اللہ کی بارگاہ میں اس حسین کے وسیلے سے میرے لیے دعا مانگو اللہ میرے پر مجھے واپس لوٹا دے اور فرشتوں والا مقام واپس لوٹا دے کہ نبی سے کہنا تو آمین مدد کہ جو آج ان کے گھر بیٹا آیا ہے حسین کے صدقے میں دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرے مقام مجھے واپس لوٹا دے اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد نے کہا فقال له النبی اب سارا واقعہ جب ہو گیا اب وہاں پہ جبرائیل نے خوشخبری تو سنائی ہے چونکہ روایت کا حصہ ہے 3 شعبان کا اس کے بعد ایک اور جملہ اس نے کہا جبرائیل نے آ کے کہا رسول خدا کو سارا واقعہ سنانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مبارکباد دینے کے بعد یا محمد یقتلہ شرار امت تیری امت کے بدبخترین لوگ اس قتل کریں اس امت کے شریر ترین بدبخترین لوگ ہیں وہ حسین کو قتل کریں گے علی شرار دواب اور وہ بدترین سواری پر سوار ہو کر حسین کو قتل کر دے سکیں فَبَيْنًا لِلْقَاتِلِ وَبَيْنًا لِلسَّائِقِ وَبَيْنًا لِلْقَائِدِ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو حسین کو قتل کرے جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے حسین کو قتل کے ارادے سے نکلیں گے اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا نظر کی عادت اور رہنمائی کر رہا ہوگا پھر اس کے بعد قاتل الحسین انا بری منہ وهو منی بری جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ اور اللہ نے جملہ کہا میں حسین کے قاتل سے بیزار ہوں اور حسین کے قاتل مجھ سے بیزار ہوں
یعنی اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ کا اظہار کیا کہ میں قاتلہ حسین سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر فرمایا لأنه لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحسين أعظم جرما منه. اس لیے کہ قیامت کے دن جو بھی اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آئے گا سب سے بڑا جرم یہ ہوگا وہ حسین کا قاتل بن گیا. پھر جبرائیل کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قاتل الحسین يدخل النار يوم القيامة مع الذين يدعون مع الله إلها آخر. یعنی جو وہ شرک کر رہے ہوں گے اللہ نے کہا جو وہ شرک کر رہے ہوں گے میں ان لوگوں کے ساتھ حسین کے قاتلوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. یعنی گناہ شرک کرنے والا گناہ جتنا عظیم ہے اسی طرح میں ان گناہ کرنے والوں کے برابر ان کو سزا دوں گا جو حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ ختم ہو گیا ساری روایت میں نے چھوڑ دی. جب آئے سید الانبیاء کے پاس مبارکباد دی رسول خدا نے دعا مانگی امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور اس کے بعد جب وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو پر واپس لوٹا دی. اللہ اس سے راضی ہو گیا. آخری جملہ اب کہتے ہیں کہ بس میں ملکوت میں پہلے تو کام اس کا قریب تھا مگر رسول خدا حدیث میں شخص فرماتے ہیں کہ اصل تو اس کا نام درباری تھا لیکن جب حسین نے اسے آزاد کر دیا حسین کے وسیلے سے سپاہ واپس مل گئے تو روایت کے جملے ہیں فاستجاب الله دعاءه ودخل للملك فالملك لا يعرف الجنة إلا بأن يقال هذا مولى حسين بن علي. کہا اب بس میں ملکوت میں اس فرشتے کی پہچان یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ غلام حسین ہے. اب اسے غلام حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حسین کا غلام ہے. اب ملائکہ اسے درباری نہیں کہتے اس سے غلام حسین کہہ کے پکارا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو اپنی خاص نعمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہمارے مرحومین کی درجات بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Zahra